کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے وہ سب ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی کے قبضے قدرت میں۔ کہ جب ایمان آئے گا تو ایمان کی میراث ہے امن۔ جیسے باپ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی میراث مکان، دکان، جائیداد، زمین، کہ امن ایمان کی میراث ہے۔ جتنا ایمان اتنا امن، جتنا ایمان اتنا امن، گھر میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں۔ اس لیے ہمارا کام عالمی ہے، چاہے 3 دن لگا رہے ہوں، چلے میں جا رہے ہوں، کسی ملک میں جا رہے ہوں، یوں کہتے ہیں ہمیشہ نیت کرو پورے عالم کی۔ مجھے خوب یاد ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے۔ اس لیے اپنے گھر، اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کے ساتھ، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے، گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں۔ لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات، کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے۔ پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے، اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے، اور سب سے پہلے اپنے بارے میں اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر 3 صفتیں ہوں، امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو، وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود۔ مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان، وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا آجا میں تجھے بیعت کر لوں۔
اور پھر خواب میں فرمایا سجدے میں 300 مرتبہ انت محبوبی انت محبوبی انت مسجودی انت مقصودی، یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی۔ خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں، غیر محل میں استعمال کرنا۔ یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہوا۔ ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ پڑھتے رہیے، دل میں سکون آئے گا۔ یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے۔ مول صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے کہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص۔ اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا ہے۔ امن ایمان کی میراث، روزی روزگار، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف، اس کا ڈر، تو نہ روٹھے تیرا اتنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا اتنا ہے غضب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک۔ کہ امن اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی، اس کی آخرت بھی، سب امن، ایمان۔ روزی روزگار کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر، کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان، قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی، اور اللہ نے تائید میں آیتیں اتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ ایک موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکے گا۔ اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی، بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے،